السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹرڈے یعنی کہ ویکینڈ. اور یہ ویکینڈ عام ویکینڈ جیسا نہیں ہے، یہ ویکینڈ تھوڑا سا مختلف ہو گیا اور وجہ اس کی رمضان نہیں ہے، رمضان تو ہے ہی. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہماری آپ سے جو ملاقات ہو رہی ہے آج، اس کے بعد بھی عید سے پہلے ایک ملاقات ہوگی. پروگرام ہے ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے. مگر جو سوال آج اٹھ رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھنے کے متعلق، ان کا تعلق آنے والے کل سے ہے، یعنی سنڈے سے ہے. تو پہلے ڈاکٹر صداقت سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں اور پھر وہ سوال جو گرما گرم ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس کی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور سوالات تو آپ سے ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر آج بینگ سائیکالوجسٹ، بینگ سائیکیٹرسٹ، اس کا ذرا رخ تھوڑا سا پلٹ کر قوم کی سوچوں کا رخ دھارا اس وقت اس طرف مبذول ہے کہ کل ایک بہت ہی اہم بگ گیم ہونے والی ہے انگلینڈ میں، چیمپئنز ٹرافی کی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ساری نظریں قوم کی اس طرف مرکوز ہیں. چہم گوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس پر ترا یہ کہ فارمر ایک کرکٹر، اوپننگ بیٹسمین نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کو لے کر کافی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہے. پی سی بی کے ایک عہدیدار ہیں، انہوں نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کو کہا ہے. سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نگاہ بہت سارے معاملات پہ ہوتی ہے. فی الحال ان کو آپ کی ان پٹ چاہیے کل کے میچ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیم کی سلیکشن میرٹ اور پرفارمنس پر کرتے ہیں پی سی بی میں، مگر جب ٹیم جیتتی ہے تو خوب واہ واہ ہوتی ہے، اور جب ٹیم ہارتی ہے تو ہر کوئی اوئے توئے پر اتر آتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بخشتا. ٹیم کے سارے پلیئرز کی بھی شامت آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سلیکٹرز کی درگت بنتی ہے، پھر اس کے بعد جو پی سی بی کے عہدیداران ہیں بڑے بڑے، ان لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ اب وہ کیا کریں کہ جب پاکستان کی اسی ٹیم کو سلیکٹ کیا اور اس ٹیم نے انڈیا سے پہلا میچ تو ہار دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے کندھے لگوا دیے، سری لنکا سے گیم جیت لی، انگلینڈ سے بھی سیمی فائنل جیتے. مگر یہاں پر میڈیا جو ہے ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہتا ہے، اور میڈیا ہائپ اس طرح سے کریٹ کرتا ہے جیسے کہ ایک مثال آپ عامر سہیل کی لے لیں، جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ داغ دی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارے میچ فکس ہوئے تھے، اور یہ میچ فکسنگ کی وجہ سے پاکستان چلتا چلتا فائنل میں آ گیا، ورنہ ان کا اپنا کوئی اہلیت نہیں. یہ جو پلیئرز ہیں ان کی اپنی اہلیت کوئی نہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے سرفراز کو کہا کہ سرفراز کو اتنا خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا فلوک لگ گیا ہے اور سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، کلی ساری کھل جائے گی جب یہ انڈیا کے ساتھ فائنل میچ کھیلیں گے. اس پر کافی لے دے ہو گئی. میڈیا والوں نے بھی عامر سہیل کو پوچھا بھائی تم نے یہ کیا بات کر دی، اور انہوں نے پھر تھوڑا سا بیک ٹریک کیا اور انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں جاری کی کہ میچ فکسنگ ہے، یہ معاملہ ہے. اصل میں یہ ہوا کہ جب سری لنکا کے خلاف پاکستان میچ جیتا تو سرفراز کو یہ کہا گیا کہ وہ ذرا میاں داد کی اور عامر سہیل صاحب ایز اے سلیکٹر ان کو نام ڈیڈیکیٹ کر دیں اس میچ کو. انہوں نے کہا بالکل میں نہیں ڈیڈیکیٹ کروں گا کیونکہ یہ لوگ ہمیں کرٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میں نے اس لیے اسٹیٹمنٹ دے دی، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان میچز کو گول مول بات کہ ان میچز کو جو جتانے والی فیسیلیٹیٹر ہے ان کا نام میں نہیں بتاتا. اچھا، اب یہ بات لے کے یہ پی سی بی کے جو عہدیدار ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ ہماری ٹیم ہر بار جیتے، ہر بار مقدر کے سکندر ہوں، ہر دفعہ قوم کو خوشیاں ملیں، باقی ٹیمیں جو ہیں ان کو ستو پلا دیں، ان کو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ ہار جائیں اور ہماری ٹیم ہی جیتے. تو وہ کہتے ہیں آپ ہی بتائیں کہ ہم کریں تو کیا، کہاں جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں، بڑا گمبھیر سوال ہے اور اس سوال کا جواب بھی کچھ تھوڑا تفصیلی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرکٹ کا جو بخار ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے. جی، آپ دیکھیں کہ ملک کے سربراہ، آرمی چیف بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جب ہماری ٹیم میچ جیتتی ہے تو وزیر اعظم بھی مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں، آرمی چیف بھی بھیجتے ہیں. یعنی کوئی شخص نہیں ہوگا جو کہ ان میچوں میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، جو اس درجے کے میچ ہوتے ہیں جس میں اتنی اونچے درجے کی ٹیمیں آپس میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں.
اور جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے اور پھر سوشل میڈیا بیچ میں ہر کوئی اپنا بیچ میں لچ تل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے پی سی بی کے عہدہ داران ہیں، تو ان کے سٹیکس بڑے ہائی ہوتے ہیں. جب ٹیم جیت جاتی ہے تو ان کو کوئی خاص شاباش نہیں ملتی، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ٹیم ہی کمزور تھی. جیسے ویسٹ انڈیز میں پاکستان کی ٹیم جیتی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ایویں بس، یہ تو کوئی کھلاڑی کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جو ماضی کے کھلاڑی رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ بار بار گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہوتا ہے، وہ سٹارڈم یاد آ رہا ہوتا ہے. کبھی جاوید میاں داد آسمان کرکٹ پر چمکتا ہوا ستارہ تھے، اور کبھی عامر سہیل کے بھی نام کے ڈنکے بجتے تھے. تو گلوری کسی کے ساتھ تو نہیں رہتی، پھر چڑھتے سورج آتے ہیں، تو اس کا بھی غم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ اس کے بعد بہت اچھے کیریئر میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو رمیز راجہ ایک کمنٹیٹر کے طور پر بہت اچھا کیریئر اپنا چکے ہیں، تو ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، دل دکھانے والی نہیں ہوتی. لیکن کبھی دوسرے کرکٹر ایسے ہیں جیسے کہ سکندر بخت ہیں، تو وہ پوری محبت رکھتے ہوئے کرکٹ کے ساتھ اور پاکستان کی جیت کی تمنا رکھتے ہوئے بعض اوقات تجاوز کر جاتے ہیں کہ جی عامر خان تو اچھا بھلا تھا، جان بوجھ کے انفٹ ہو کے تو پیچھے چلا گیا. تو اتنے بڑے میچوں میں کوئی بھی کھلاڑی جان بوجھ کے تو فٹ نہیں ہوتا، لیکن جو فاسٹ بالر ہوتے ہیں جب وہ اپنی ایکسٹرا طاقت خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی مسل کا تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جانا انہیں چند دن کے لیے کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں چھوڑتا. اور اس وقت ریسٹ بہترین طریقہ ہے، جبکہ انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ٹیکہ لگوا کے کھیلو تو اس سے بہت بڑا پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. کبھی کسی کھلاڑی کو درد کا ٹیکہ لگا کے نہیں کھیلنا چاہیے بائی اینڈ لارج. اور ہمیشہ ہر کھلاڑی کے پیچھے ایک کھلاڑی کھڑا ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے. جیسے کہ جب عامر نہیں تھے تو ایک کھلاڑی کو محض اس وجہ سے کھیلنے کا موقع مل گیا، ایک اپرچونٹی ملی جس سے کہ وہ اب آئندہ مستقبل میں ٹیم کا حصہ ہوں گی. ٹرو. عامر سہیل نے جو بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے کسی تکے بازی سے نہیں جیتا. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی ٹیم کا میچ تھا اس میں پاکستان کی ٹیم نے بہترین کوششیں کی. 40 اوور تک سکور کوئی ایسا نہیں تھا جس پہ شرمندگی کا اظہار ہو، اور ہمارے بالرز نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. اور 40ویں اوور کے بعد 10 اووروں میں جو سکور ہمیں پڑا، جو کہ دنیا کی وہ ٹاپ کی بیٹنگ لائن ہے، اور دنیا ایک کرکٹ میں ان کے کھلاڑیوں کا بڑا نام ہے. اس میں وراٹ کوہلی جو ہے، جو ایک نائٹ میئر ہے بالرز کے لیے، کہ وہ پریڈکٹبلی بہت اچھا کھیلتا ہے، اور 10 میں سے 8 اننگز وہ ایسی کھیلتا ہے جو دوسروں کے آسان خطا کر دینے والی ہوتی ہے. کیونکہ وہ 6 سال کی عمر سے ایک ایسے کوچنگ سٹرکچر میں ہے کہ جس سے پریڈکٹیبلٹی آتی ہے. اگر آپ اس کی ایتھلیٹک باڈی کو دیکھیں، اس کے مسلز کو دیکھیں، اگر آپ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، تو سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بلا شبہ ایک بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے والا اور سمارٹ ورک کرنے والا کھلاڑی ہے. اب یہ جو عہدیدار ہیں پی سی کے، ان کی جان جو ہے سولی پہ ٹنگی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ کھیل ہے، ہم اس میں بہت لطف اٹھاتے ہیں، اور جب پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے تو ہماری عزت نفس کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے. پوری قوم کے اندر ڈوپامین کے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک نیچرل ہائی جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ہم ترستے رہتے ہیں زندگی میں ہمیں ملے. اور بعض لوگ اس نیچرل ہائی سے محروم ہونے کے بعد وہ آرٹیفیشل طریقے نشہ وشہ کر کے بھی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو کچھ کرنے کی. لیکن جب ہماری قومی کرکٹ ٹیم ایک بڑا میچ جیتتی ہے، خصوصاً انڈیا کے خلاف یا ساؤتھ افریقہ کے خلاف یا انگلینڈ کے خلاف، تو اسے تکے بازی نہیں کہا جا سکتا. غلط فہمی یہ ہے کہ جو رینکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جی پاکستان کی رینکنگ تو 8ویں نمبر کی تھی، اور فلاں ٹیم کی ساؤتھ افریقہ کے نمبر 1 تھی، فلاں نمبر 2 تھا، فلاں نمبر 3 تھا. وہ جتنے نمبر 1 2 3 ہیں وہ آرام کر رہے ہیں اپنے گھروں میں جا کے، کیونکہ کرکٹ اس دن کی گیم ہے جس دن آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. سابقہ پرفارمنس جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ ٹیم میں کھلاڑی کی جو شمولیت ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ تو چلو کسی نیشنل لیول کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کرتے ہیں، اس کے بعد پرفارمنس جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ ویٹیج نہیں دے سکتے کہ ایک کھلاڑی ایک میچ میں 100 کرتا ہے اور اگلے میچ میں وہ 10 بھی نہیں کرتا، کیونکہ کرکٹ بائی چانس ہے، تو آپ پرفارمنس کو کچھ نمبر دے سکتے ہیں، جیسے 100 میں سے 20 نمبر انکلوژن کے لیے کہ ریسنٹلی اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی تھی پچھلے میچ میں یا اس سے پچھلے میچ میں۔ زیادہ تر آپ کو پچھلے ایک سال کی پرفارمنسز دیکھنی ہوں گی، لیکن اصل چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کھلاڑی کی فزیکل فٹنس کے پیمانے رکھیں جو کہ ڈسیپٹیو نہ ہوں، یعنی ایسے لیبارٹری ٹیسٹ موجود ہیں جو کسی کی فزیکل فٹنس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر سائیکولوجیکل فٹنس یعنی مینٹلی ٹف ہونا، یہ بھی مختلف طریقوں سے جانچا پرکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کھلاڑی مینٹلی ایک زون میں نہیں ہے، ایک صحیح مینٹل سٹیٹ میں نہیں ہے، ایک وننگ سٹیٹ میں نہیں ہے، وہ کھلاڑی چاہے اس کا پچھلے میچ میں سکور کتنا بھی ہو، اگر اس کو کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا اگر اس کے تعلقات کسی سے بگڑ گئے ہیں، اگر یہ پچھلی رات سویا نہیں تھا صحیح طرح، یا اگر اس نے چکن کڑھائی بہت زیادہ کھا لی تھی کسی رات کو ڈنر کرتے ہوئے پچھلے دن اور اگلے دن وہ میچ کھیلنے آیا ہے، تو اس میں پرفارمنس کا زمین آسمان کا فرق پڑے گا، کیونکہ یہ لیول بہت اونچا ہے، اس میں ذرا سی چیز بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا آپ ٹیکنیک دیکھتے ہیں جو کہ ایک بورڈ دیکھتا ہے کہ جب میچ کھیلتا ہے ایک لڑکا تو اس کی ریکارڈنگز دیکھ کے آپ اندازہ کریں کہ یہ کہاں فالٹر کرتا ہے، کہاں اس کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کو اس پہلو سے پریکٹس کرائی جائے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک سیریز ختم نہیں ہوتی تو اگلی شروع ہو جاتی ہے، اور نیٹ پریکٹس میں کھلاڑی بنتا ہے اور وہ اپنا ڈسپلے دیتا ہے اصل میچوں میں۔ لیکن اگر آپ کھلاڑی کو کھلاتے ہی رہیں، ہر وقت کھلاتے رہیں، کیونکہ آپ بی سی بی کو ایک امیر ترین بورڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ مختلف طریقوں سے کھلاڑیوں کو بیچ کے سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کھلاڑی برن آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ کھلاڑیوں کو آرام کی بھی ضرورت ہوگی۔ ایسا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کھلاڑیوں کو رجسٹر کر لیں اپنے ساتھ، ان کو آپ ہولڈ کر لیں، اور کبھی کسی کھلاڑی کو ریسٹ دیں اور کبھی کسی کھلاڑی کو ریسٹ دیں، تو پھر بات بنے گی۔ اور پی سی بی جب کسی کھلاڑی کو ٹیم میں آخری دن جس دن میچ ہوتا ہے جب شامل کرنے لگتے ہیں، تو اس سے ایک دن پہلے سے ایک پروسیس ہونا چاہیے جس میں اس کی فزیکل فٹنس، اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ اس دن کیا وہ زون میں ہے کہ نہیں، کیا وہ وقت پہ سو سکتا ہے کہ نہیں۔ جس طرح جو دیکھنے والے دیوانے ہیں وہ آج رات کئی لوگ نہیں سو پائیں گے، وہ کل میچ دیکھنے کے بعد ہی سونے کا پروگرام بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے کام کاج بھی روک دیے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی روک دیا ہے، ان کی ساری کی ساری کل کائنات کل کا ایک میچ ہے جو دونوں میں سے وہ ٹیم جیتے گی جو بہترین کھیلے گی۔ اچھا، اب اپنا جو ہماری محبت ہے اپنے پاکستان سے اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے، تو ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ جیتے، جی، اور ایسا ممکن بھی ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ جیتا کرتی تھی، اور ان لوگوں نے خود آسٹریلینز نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کی ٹیم جو ہے اتنا پریڈکٹبلی ون کرنا اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ سدا عروج کسی کو چیز کو نہیں رہتا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کسی زمانے میں بہت اچھا کھیلتی تھی۔ پاکستان کی ٹیم ویسے میرے خیال کے مطابق بہترین ٹیم ہے، کیونکہ یہ انپریڈکٹیبل ہے، اور ہماری زندگی کا کافی مزہ انپریڈکٹیبلٹی میں بھی ہے، کیونکہ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی، اگر ہمارا کنٹرول ہو چیزوں پہ، اور اگر ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ہماری ٹیم جیتے گی، تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، پھر ہمیں بالکل ایک بے مزگی کا سامنا ہوگا، اور جو ہم اب سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی، پاکستان کی ٹیم جیتے گی نہیں، یا جب ہم مخمصے میں رہتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ ایسے کیمیکلز جو ہیں
وہ پیدا ہوتے ہیں جس سے تھرل ہوتی ہے, جس سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, جس میں آپ اس گیم کو جب دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک ایک بال کا آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور پھر آخری اووروں میں جب میچ پھنس رہا ہوتا ہے تو آپ کو میکسیمم مزہ آتا ہے. جب ایک اوور میں 11 رنز کرنے ہوتے ہیں ہماری ٹیم نے یا کسی ٹیم نے, تو ہر بال جو ہے وہ ہمارے اندر بے شمار کیمیاوی مواد کو ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پہلے ہی پتہ ہو کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہمیں مزہ بھی نہیں آئے گا, پھر ہم اتنا میچوں کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم ہر دفعہ جیتے تو آج کے زمانے میں ایک بہترین چیز کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. لوگ ایک کاروبار کرتے ہیں جیسے میک ڈونلڈ ہے, دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے جو میک ڈونلڈ کھلے گا وہ کامیاب ہوگا, کیونکہ ایک فارمولہ بن چکا ہے, اس کے اوپر چلتے ہوئے وہ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. تو جیسے لوگ نشانہ لگاتے ہیں تو وہ بلز آئی میں نشانہ لگا سکتے ہیں 5 آؤٹ آف 5 ٹائمز. سو اگر آپ ایسے کھلاڑی بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ طریقہ کار بدلنا ہوگا کہ کوئی کھلاڑی جو کلب کرکٹ سے ابھرتا ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ میں آتا ہے اور جھڑکیاں کھاتا ہوا اپنے ماں باپ کی, وہ ہر وقت کرکٹ کھیلتا رہتا ہے, اور ایک دن وہ سخت محنت کر کے اپنے آپ کو پرفارمنس کے ایسے لیول پہ لاتا ہے زبردستی کہ آپ اسے ٹیم میں موقع دیتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کھلاڑی ابھرتے ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے پہ وہ پی سی بی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں, پی سی بی ان کی گرومنگ شروع کرے, پی سی بی ان کی کمیونیکیشن سکل کو بہتر بنائے. اب ہمارے کپتان کو تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میچ جیتنے کے بعد تبصرہ کیسے میں کروں گا, جب انگریزی کا رولا پڑ جاتا ہے اور وہ جلدی کچر مچر کر کے انگریزی بول کے کسی طرح گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اگر ایک کھلاڑی اوپر آ رہا ہے, آپ اس کی گرومنگ کر رہے ہیں بطور کپتان, اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, تو اس کو پھر بات چیت کے طریقے, اس کو پریس کانفرنس کرنے کے طریقے, پھر اس کو اپنے ساتھیوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے, جن میں کچھ سینئرز ہوتے ہیں کچھ جونیئرز ہوتے ہیں. اور پھر ہم یوں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ یہ جو سینئر کھلاڑیز ہیں ان کو ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بڈھے ہو گئے ہیں, یہ کسی کام کے نہیں رہے, اور یہ نوجوان خون ہے, اور یہ بڈھے لوگ ہیں. تو اس طرح کی جو بیشنگ ہے اپنی چیزوں کی نہیں کرتے. ہمیں اپنی چیزوں کو اون کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر شعیب ملک ہے تو اس نے یہ مقام کہ آج بھی وہ ٹیم کا حصہ ہے, یہ بلا وجہ حاصل نہیں کیا. لیکن اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے, ہم ان کو تبصروں میں بڈھا قرار دیں گے, جبکہ وہ بہت فٹ ہوتے ہیں تو اس لیول کی کرکٹ کھیلتے ہیں. کئی جوان کھلاڑی ہوتے ہیں جو اس درجے کے فٹ نہیں ہوتے لیکن جوانی کے زور پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. انضمام نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے, فزیکلی وہ انفٹ تھا. وہاب ریاض کرکٹ کھیلتا ہے, ناک کی ہڈی اس کی ٹیڑھی ہے, اس کی آواز سے پتہ چلتا ہے. کبھی کسی نے مشورہ نہیں دیا پی سی بی میں, یا کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جاؤ پہلے اپنے ناک کی ہڈی سیدھی کراؤ کیونکہ تمہیں تو سانس لینے میں دشواری ہوگی. تو اگر اس کو کوئی انفیکشن ہو, اگر ناک صحیح طریقے سے ہوا نہیں آ جا رہی تو وہ کوئی اچھی بالنگ نہیں کرا سکتا. مجھے کافی کرکٹرز کے ساتھ انڈیویجول کاؤنسلنگ کا موقع بھی ملا, جب ان کے کبھی کوئی برے دن آئے کبھی اچھے دن آئے تو کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. کھلاڑیوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں سافٹ ویئر بنتے ہیں, کرکٹ کھیلتا ہے اس کے ذہن میں کرکٹنگ سافٹ ویئر بنتے ہیں, اور کرکٹر ہونے کے لیے کرکٹنگ جینیس ہونے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی کھلاڑی اچھا کرکٹر ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ جینیس نہیں ہے, اگر اس کا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے جو دماغ کے مرکز میں ہوتا ہے, اگر وہ کچھ ریچولز کو پختہ نہیں کرتا. اگر ایک بالر ہے جیسے کہ عبد القادر نے اسپن بالنگ کی عزت بڑھائی, تو وہ زیادہ تر جو بالنگ اس نے سیکھی وہ دوپہر کو بستر پہ لیٹ کے, جب ان کے والد کمرے میں ان کو بند کر دیتے تھے کہ تم کرکٹ کھیلنے نہیں جا سکتے, تو دوپہر کو بستر پہ لیٹ کے وہ اپنے دماغ میں بالنگ کیا کرتے تھے, یعنی انویژن کیا کرتے تھے, اس کو ویژولائز کیا کرتے تھے. تو ہر کھلاڑی جو پرفارمنس میدان میں دیتا ہے اس سے اچھی پرفارمنس اگر وہ ویژولائزیشن میں نہیں دے سکتا تو میدان کی پرفارمنس متاثر ہوگی. لہٰذا بہت سارا پرفارمنس کا تعلق ہمارے جو مائنڈ سیٹ سے بھی ہے, ہمارے سافٹ ویئر ہاؤس سے بھی ہے, کہ جس میں ایک جو ٹیکنیک ہے ہم اس کو پرفیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی کھلاڑی بالنگ کرتا ہے تو اس نے اپنے سافٹ ویئر میں سے جو میسج ہے وہ مسلز کے تھرو
بال کو کنوے کرنا ہے اور بال پھر اس پہ دیوانہ وار عمل کرتا ہوا جب ٹھپا کھاتا ہے تو وہ اس کھلاڑی کو, اس بالر کو بھولتا نہیں ہے جس نے اس کو انسٹرکشنز دے کے بھیجا ہوا ہے کہ جب تم نے گرنا ہے تو اس کے بعد تم نے کیا رخ اختیار کرنا ہے, کس طرح تم نے بیٹسمین کو ڈسیو کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے کھلاڑی سمجھ بھی سکتے ہیں اور اپنا بھی سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے برین کی جو ویوز ہیں, جو ان کے خیالات ہیں کرکٹ کے بارے میں, جو وہ پرفارم کر کے دینا چاہتے ہیں, جو وہ ہٹ لگانا چاہتے ہیں, جو وہ چھکا لگانا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ انہیں اپنے دماغ کا جو پیغام ہے وہ بہترین انداز میں بیٹ یا بال تک پہنچانا ہے اور اس کو ہدایت کرنی ہے کہ اس نے اس پیغام کی وصولی کے بعد کیسے ایکٹ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا چاہیے. بالنگ کے اور بیٹنگ کے معاملے میں دونوں میں چاہے کسی طرح سے بھی آپ کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کو یہ ساری پیغام رسانی جو آپ کے مائنڈ سے, جو آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس سے آپ بیٹ کے ذریعے بال کو, آپ اپنے بیٹ کو انسٹرکشن دیتے ہیں, بیٹ پھر ہٹ کرتا ہے بال کو تو وہ بال کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. اور اگر انسٹرکشنز کے اس نظام میں کوئی خرابی ہوگی تو جو بیٹ صحیح طریقے سے پیغام کو سمجھے گا نہیں, صحیح طریقے سے پیغام کو بال تک نہیں پہنچائے گا, تو وہ بال باؤنڈری کے پار جانے کی بجائے کسی کھلاڑی کی وہ کیچنگ کی پوزیشن میں چلا جائے گا اور وہ کھلاڑی آؤٹ ہو جائے گا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر کام کرے پاکستان کرکٹ بورڈ تو اس سے ایسے کھلاڑی جنم لیں گے جو ڈنکے کی چوٹ پہ چھکا لگا سکیں, جو ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹسمین کو بیٹ کر سکیں, جن کا بال ان کی مرضی پر چلتا ہو. جیسے انسان کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی پر چلتے ہیں. جن انسانوں کو اپنی مرضی پر چلنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. لیکن کرکٹر کامیاب وہ ہوتا ہے, بہترین وہ ہوتا ہے جس کی مرضی پہ بال چلتا ہے اور اس کی نظر بال پہ ہوتی ہے, اسکور بورڈ پہ نہیں ہوتی. اور اسی طرح اگر آپ ہر کھلاڑی کو دباؤ میں رکھیں کہ اس نے سکور کر کے دینا ہے تو 40-50 سکور کرتے ہی کھلاڑی کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی گلے شکوے کا اظہار نہیں کرے گا اور وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ آمدنی کا ایک گول مقرر کرتے ہیں اور اگر سپٹمبر میں وہ آمدنی کا گول پورا ہو گیا ہے تو اکتوبر, نومبر, دسمبر وہ گھر میں لیٹ کے گزار دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو ایک مینٹل تھرموسٹیٹ ہے, کچھ کھلاڑیوں کا یہ ہوتا ہے کہ آبرو مندانہ ایک 40-45 رن وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں. ایسا جب وہ سوچتے ہیں تو ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری جو سائیکولوجیکل گیم ہے, جو دنیا میں اب ہر کھلاڑی سائیکولوجیکل گیمز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, جو اس کا دماغ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ دباؤ کی کیفیت پیدا کر رہا ہوتا ہے, اور اس دباؤ کی کیفیت میں بھی اس کے جو ریچولز ہیں, جو اس کے ریفلیکسز ہیں وہ قائم رہتے ہیں اور وہ زون میں رہتا ہے کہ اگر پچھلا کھلاڑی 0 پہ آؤٹ ہو گیا ہے تو اگلے کھلاڑی پہ اس کا اثر نہ پڑے. ہر کوئی اپنی انڈیویجول گیم کو پرفیکشن سے کھیلے اور ٹیم کے مفادات کے مطابق کھیلے, اور اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اس کا انتخاب اس کے آج کے سکور پہ ہوگا یا اس نے کتنی وکٹیں لی ہیں. یہ معاملہ تو بنیاد میں جب آپ کسی کو ٹیم میں داخل کرتے ہیں تو آپ تب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنس پیچھے دیتا رہے. آگے کی پرفارمنس پیچھے کی پرفارمنس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. جو آپ کی آگے کی پرفارمنس ہے وہ آج کی کوششوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح آج کے زمانے میں جب آپ کو ایک ریکارڈنگ سے استفادہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں کی کمزوریاں کیا ہیں اور آپ کی اپنی کمزوریاں کیا ہیں, آپ کی کیا اسٹرینگتھس ہیں اور دوسروں کی کیا اسٹرینگتھس ہیں, اور پھر ان سب چیزوں کو ملا کے جو ہے ایک وننگ کمبینیشن بنتی ہے. لیکن کیا پاکستان کی ٹیم ہر وقت جیت سکتی ہے؟ ضرور جیت سکتی ہے, پر اس کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ان دی لانگ رن آخر کار اگر ہماری ٹیم ہر میچ جیتے گی تو آپ کی دلچسپی اور محبت جو اس گیم سے آپ کو ہے وہ نہیں رہے گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی خوشی ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ بجلی جاتی ہے اور پھر بھی بجلی جو آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے اور پھر جیتتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. جب وہ انڈیا سے ہاری ہمیں بڑی تکلیف ہوئی, پھر وہ ساؤتھ افریقہ سے جیتی اور وہ ایک بہت اچھی جیت تھی.
اور ایک جینون جیت تھی. پھر پاکستان کی ٹیم سری لنکا سے جیتی, تو اس میں ہمارے کھلاڑی بالکل نارمل گیم کھیل رہے تھے, وہ سٹرگل نہیں کر رہے تھے, وہ گیند کے ٹھپا کھانے کے بعد جو ہے تل ملا نہیں رہے تھے, وہ ایک پراپر شاٹس کھیل رہے تھے. ہاں اکا دکا کوئی لیپس بھی ہوا ہوگا, کوئی کیچ بھی گرا, جو کہ قدرت کہتے ہیں نا, لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ. جو لوگ جیتنے والے ہوتے ہیں قسمت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, جو بریو لوگ ہوتے ہیں, جو بہادر ہوتے ہیں. تو جو ڈر گیا سو مر گیا, یہاں کرکٹ میں وہ ہار گیا. تو دلیری جو ہے, جیسے عمران خان اکثر اپنے سب جو پرستار ہیں اور وہ کرکٹرز ہیں ان کے پرستار ہیں, تو ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دلیری سے کرکٹ کھیلو گے تو کرکٹ کھیلو گے, ورنہ سٹرگل کرو گے, اور بڑے میچوں میں سٹرگل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سو دلیری سے جب کھیلتے ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ جی وہ آئی سی سی نے یا کسی نے کوئی کوشش کر کے پاکستان کی ٹیم کو جتوا دیا, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. دنیا میں جو چیز ہوتی ہے جینون, وہ اوپر کے اوپر آتی ہے. اور کبھی کبھی جب ہماری ٹیم اس طرح کی زبردست پرفارمنس دیتی ہے تو اس کو انڈرمائن کرنا, یہ میرے خیال میں حب الوطنی کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور ہماری ٹیم کے لیے بھی نقصان دہ ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی تفصیل سے بات کی اور بات سمجھا بھی دی, مگر اصل کانٹے کا مقابلہ کل ہی ہوگا اور کل ہی پتہ چلے گا کہ حقیقت حال کیا ہے. مگر کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں, بہت سی اس کے پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے ایک ایک کر کے سب چیزیں ہمیں بتائی ہیں. دیکھیں, بنیادی اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی ٹیم 2 صورتوں میں جیت سکتی ہے. جی, اگر تو ہم نے بیٹنگ کی بنیاد پر جیت کو سوچنا ہے تو اگر ہماری ٹیم 300 سکور کر سکتی ہے پہلے یا بعد میں, تو بیٹنگ ہمیں جیت دلا سکتی ہے. اگر ہم نے بولنگ کی بنیاد پر جیتنا ہے تو اگر ہماری ٹیم انہیں 250 پہ آؤٹ کر سکے یا 250 پہ آؤٹ کر سکے تو اور بھی اچھا ہے. چونکہ ہماری ٹیم کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ 250 سے اوپر سکور کا یہ دباؤ لے لیتے ہیں, اور یا تو اس دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کہ ذہن میں امیجز کی شکل میں بار بار بیٹھا ہوا ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہماری ٹیم یعنی بولنگ میں ان کو 250 کے اندر آؤٹ کرے گی تو ہماری ٹیم جیتے گی. اگر ہماری بیٹنگ پہلے آئی اور ہم نے 300 سکور کیا تو پھر ہماری ٹیم جیتے گی. اور بہترین کوشش اگر ہماری ٹیم کرتی نظر آئے تو ہمیں نظر آنا چاہیے. جب ہماری ٹیم بہترین کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں اچھا دیکھو کسی دن دوسری ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہوتی ہے, ہماری ٹیم برا نہیں کھیل رہی ہوتی, لیکن کوئی دوسری ٹیم کا دن ہوتا ہے وہ بہت اچھا کھیل رہی ہوتی ہے. انگلستان کے کپتان نے کہا تھا کہ جس دن پاکستان کا دن ہو اس دن پاکستان کی ٹیم کسی کو بھی بیٹ کر سکتی ہے. دیٹ از ٹرو فار ایوری باڈی. حتیٰ کہ بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا, مگر جب وہی بنگلہ دیش ابھی اپنا میچ کھیلے آخری والا تو بالکل ہی ایسا لگ رہا تھا جس طرح یہ ٹیم تو کسی قابل ہی نہیں انڈیا کے ساتھ جب وہ کھیل رہے. پرسیپشن نہیں بنتا نا. اپنے دیوانے خوابوں میں بھی بنگلہ دیش کی ٹیم یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ انڈیا سے جیت سکتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خواب دیکھنے کی کچھ عادت ہونی چاہیے اور خوابوں میں آپ جیت سکیں, کیونکہ آپ 2 دفعہ جیتتے ہیں, ایک دفعہ خوابوں اور خیالوں میں آپ جیتتے ہیں اور دوسری دفعہ پھر آپ واقعی جیتتے ہیں آن گراؤنڈ. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کل کا میچ جو ہے وہ بہت ہی زبردست مزہ تو بہت آئے گا. اور اس میں ایک ایک بال کو انجوائے کرنا چاہیے, ایک ایک کھلاڑی کے کھیل کو انجوائے کرنا چاہیے, پر دل کہاں دھڑکتا ہے وہ تو اپنی ٹیم پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پچھلے جو ہیں پروگرام ہمارا اس میں سے کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے, ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں. سمر پراچا ہیں, سمپل سا سوال ان کا ہے مگر اس پہ آپ بہت بات بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل ٹین ایج کڈس. سمر پراچا. بہت آسان ہے. ٹین ایج کڈس ویسے تو ٹین ایج کڈز نہیں ہوتے, وہ اب بلوغت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کنٹرول اپروچ یا گھیر کے رکھنا بچوں کو یہ ذرا مشکل ہے. مرغی کے چوزوں کو گھیر کے رکھنا آسان ہے, اس کو آپ بچا سکتے ہیں بلیوں سے, لیکن جو انسان ہیں جو 2 ٹانگوں والے بچے ہوتے ہیں
یہ ان کو گھیر کے رکھنا مشکل ہے، کیونکہ ہر دم آپ ایسا نہیں کر سکتے، کہیں لیپس آئے گا. تو ان کے ساتھ پہلے تو چھوٹی عمر سے انہیں ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انہیں کچھ کام وام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کچھ ذمہ داریاں انہیں اٹھانے کا تجربہ دینا چاہیے. اور آپ کچھ کام کریں تو کام کا کچھ حصہ ان کو دے دیں، اور پھر جب وہ تھوڑا سا کام کریں تو اگلا حصہ آپ کریں اور پھر ان کو کرنے دیں، اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں. ایک 5 سال کا بچہ یا 12 سال کا بچہ اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھتا تو ساری زندگی یہ چیز اس کو ٹربل دے گی. اگر فلیکسیبلٹی نہیں سیکھتا کہ ایک طرح سے بات نہیں بن رہی تو دوسری طرح کوشش کر کے دیکھے، دوسری طرح کامیابی نہیں ملتی تو ایک نیا سلوشن سوچے، یا اگر یہ چیز حاصل نہیں ہے تو کسی اور چیز کو انجوائے کرنا سیکھے. جیسے کسی دن آپ نے پکنک کا پروگرام بنایا ہو اور طوفان اور آندھی آ جائے اور آپ گھر سے نکل بھی نہ پائیں، تو پھر آپ گھر میں کیسے انجوائے کریں گے، یہ فلیکسیبلٹی بتائے گی. پھر اپنے بیہیویئرس کو خود واچ کرنا. سب سے اچھا واچ مین انسان اپنا خود ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سامنے زندگی گزارتے ہیں، پھر گھر والوں کے سامنے زندگی گزارتے ہیں، پھر ایک جگہ ہوتی ہے آئینے کے سامنے ہم تنہا کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے سوال جواب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچوں کو سکھانا کہ کس طرح وہ اپنے بیہیویئرس کو خود بانٹیں، خود دیکھیں، خود واچ کریں. اور ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب بچوں کی بہتری سوچنے لگے، بچوں کی خیر خواہی سوچنے لگے تو بچوں سے آگے نہ نکل جائیں. یا کسی بھی شخص کی اگر آپ خیر خواہی یا بہتری سوچتے ہیں تو اس کو لیڈ کرنے دیں، کیونکہ جب آپ کسی کی ضرورتوں کا، کسی کی تمناؤں کا اس سے بھی بڑھ کے خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جلدی بھانپ لیتا ہے اس صورتحال کو، اور وہ پھر ویٹو تھریٹس دینی شروع کر دیتا ہے. ویٹو تھریٹس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مطلب جس طرح سے وہ 5 نیشنز ویٹو کر دیتے ہیں، آپ کچھ بھی ان کے سامنے وہ ویٹو پاور ہوتی ہے. وہ نیشنز نے ارن کیا ہے رائٹ کہ کوئی سچویشن خراب ہو رہی ہو تو اسے ویٹو کر سکتے ہیں. جیسے گھر میں گھر کا سربراہ بھی ویٹو کر سکتا ہے کسی منصوبے کو، کیونکہ وہ گھر کی اوور آل گورننس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ویٹو تھریٹ یہ ہوتی ہے جو بندہ اپنے خلاف دیتا ہے، پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر میں پڑھوں گا، اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو میں پھر جو ہے گھر سے ہی چلا جاؤں گا. بلیک میلنگ، جسے بلیک میلنگ آ گئے. ویٹو تھریٹ کا مطلب ہے کہ ایک بندہ دھمکی اس بندے کو دے رہا ہے جو پیار کرتا ہے، جو خیر خواہ ہے، جیسے ماں باپ یا کوئی اور آپ اسے دھمکی کیا دے رہے ہیں کہ میں اپنا نقصان کر لوں گا. میرا خیال ہے کہ جو بھی بندہ ایسی دھمکی دیتا ہے، میں دیکھیں دھمکی تو دوسرے کو بھی جو دیتا ہے وہ اپریشیبل نہیں ہے. مطلب میں کہوں کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو سمجھ آتی ہے، لیکن میں اگر کہوں نا کہ اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو میں اپنا نقصان کر لوں گا، تو ایسے بندے کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بھی وہ ویٹو تھریٹ کرتے ہیں تو آپ پینک میں نہیں آتے اور آپ آرام سے بات کرتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر اس سے کیا ہوگا، اس سے کس کا نقصان ہوگا. تو جب ہم والدین کے طور پر بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ری ڈیزائن کر لیں گے کہ ہم ان سے اتنا پیار کریں جتنا وہ ہم سے کرتے ہیں، ہم ان کی اتنی پرواہ کریں جتنی وہ ہماری کرتے ہیں، ہم ان کی اتنی بات مانیں جتنی کہ وہ ہماری مانتے ہیں، تو اس سے صورتحال بہتر ہوگی اور بچے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو بچوں کے سامنے کبھی انڈرمائن نہ کریں، یعنی کہ ہمارا کیا ہے، اصل تو بس آپ ہی ہیں اور یہ سب کچھ آپ کا ہے. اور اپنے آپ کو نگیٹ کرنا، اپنے آپ کی نفی کرنا، ایون بچوں کے لیے شاپنگ کرنے جانا اور اپنے لیے شاپنگ کرنے جانا تو تب بھی بچوں کے لیے چیزیں خریدنا، اور بچوں کے لیے شاپنگ کرنے جانا تو تب بھی بچوں کے لیے چیزیں خریدنا، اور اپنے لیے گزارے مزارے کی پالیسی پہ چلنا، تو پریکٹیکلی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو از مور امپورٹنٹ. تو سینٹر سٹیج پہ اپنے آپ کو بھی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو سینٹر سٹیج پہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے لیے لیڈ کر سکتے ہیں اپنی اگزامپل سے. اگر آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو یو لیڈ فرام دی فرنٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. 2 پہلوؤں پہ آج ہم نے بات کی، اور ان میں ایک کرکٹ کی بات تھی اور ایک جو ہے ٹین ایجرز کی بات تھی، ینگسٹرز کی بات تھی، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے.
ڈاکٹر صداقت علی نے, بیکاز وی آر اے نیشن جس میں ینگسٹرز بہت ہیں اور ینگسٹرز سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, اور یہ جو ٹیم ہے جو ہمارے لیے پاکستان کا کل میچ کھیل رہی ہے, ایسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں کچھ ذرا سے ینگسٹرز جو ہیں چھوٹی عمر کے بھی اور تھوڑے سے ان سے تجربہ کار بھی ہیں, جیسے کہ پروفیسر حفیظ صاحب. تو پوری ٹیم جو ہے کوہیسو ایفرٹ سے یکجان ہو کے, اور نیشن کی پوری جو اس کو ملے گی بوسٹ اور دعائیں. اور مجھے 1992 کا ورلڈ کپ یاد آ رہا ہے جو کہ رمضان میں ہی تھا, اور وہاں پہ بھی سب دعائیں کر رہے تھے, اور یہ اتفاق سے چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ بھی رمضان میں ہے. سو کل کا مقابلہ, اس زمانے میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہوا تھا کہ ہر پاکستانی کھلاڑی کہہ رہا تھا کہ ہم رمضان کی وجہ سے جیتیں گے. تو آسٹریلیا کے ایک کھلاڑی نے عمران خان سے پوچھا کہ تہاڈی ٹیم سے رمضان کیڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, رمضان تو کوئی نہیں ہے. کہتا ہے وہ ہر کوئی کہتا ہے رمضان کی وجہ سے they will win because of رمضان. تو وہ پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ابھی بھی رمضان جو ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے. اور لطیفے کی بات ہو رہی ہے تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ اسی طرح میچ جو تھا ہو رہا تھا, اور ایک جو کرکٹ کے شیدائی تھے ان کی ساتھ والی ٹیم, بڑا کانٹے کا میچ تھا, ٹکٹس مل نہیں رہی تھی, کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی. تو جو ساتھ والی سیٹ تھی اس نے دیکھا ایک بندے نے کہ خالی پڑی ہے. اس نے کہا, جو اس سے اگلا بندہ تھا, کہ یہ آپ کی سیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی وائف کے لیے سیٹ رکھی تھی مگر وہ آ نہیں سکی. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ان کا انتقال ہو گیا, تو سیٹ ابھی بھی خالی پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کسی اپنے فیملی ممبر کو لے آتے, کسی کو بھی لے آتے. اس نے کہا دراصل وہ سب ان کی تدفین کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو میں یہاں میچ میں موجود ہوں. تو جناب ایک ایسا ہی لطیفہ اور بھی تھا. انگلینڈ میں کرکٹ کا کریز تھا جیسے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک بندے نے ایک ٹیلی گرام کسی کو بھیجی, تو اس نے کہا کہ فادر کی دل کے دورہ پڑنے سے ڈیتھ ہو چکی ہے. اپنے بھائی کو ٹیلی گرام بھیجی کہ فادر کی دل کا دورہ پڑنے سے ڈیتھ ہو چکی ہے. اور انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف جو ہے پہلی اننگ میں 472 رنز کر لیے. تو یہ دونوں کا کو ریلیشن کیا ہوا؟ یہ ان کی زندگی میں رچی دونوں کی اہمیت ایک ہے کہ ایک زمانے میں انگلینڈ میں بھی کرکٹ اسی طرح بہت پاپولر تھی, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ زیادہ پاپولر ہے, انڈیا میں زیادہ پاپولر. جب انگلینڈ اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوتا تھا جس کو ایشز کہتے تھے, تو یہ حالات ہوتے تھے جو آپ نے بتائے ہیں. اور اب ہمارے روایتی حریف جو ہیں پاکستان اور انڈیا کل جو ہے اپنے سینگ پھنسائیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے. دعائیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, رمضان کا مہینہ, اور ساری بات آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اور ڈاکٹر صداقت علی کو آج کے پروگرام سے, اردو پوائنٹ کے اس فورم سے اجازت دیجیے. With all the best for Pakistan team and all the best for that team that plays a good cricket tomorrow. So اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.